بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ نعمت الہی ہے، مصیبت نہیں۔ مذہب اسلام ایک کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے تمام تر قوانین و احکامات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، اور انہی قوانین و احکامات کی پاسداری میں انسانیت کی فلاح و صلاح کے راز پوشیدہ ہیں۔ مذہب اسلام نے مرد و عورت ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر بھی احکامات کو بیان فرمایا ہے اور اسی کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ صنف نازک عورت اسلام کی نظر میں قابل احترام اور لائق تکریم ہے۔ وہ عورت جو دور جاہلیت میں بے بقعت تھی، نہ شوہر کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت تھی، نہ ہی سماج و معاشرے میں اس کی کوئی عزت و تکریم تھی، بلکہ وہ سجا سنوار کر بازاروں میں دکھائی جاتی اور سرعام بیچی جاتی تھی۔ نہ اس کی عزت کا کوئی محافظ تھا، نہ ہی اس کی عصمت کا کوئی پاسدار تھا۔ ایسی گھٹا ٹوپ تاریکی کے افق پر مذہب اسلام عورتوں کے لیے ضابطہ حیات لے کر نمودار ہوا اور عورت کو گھر کی زینت بنا کر عزت و بلندی کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ زمانہ جاہلیت کی تمام ظالمانہ رسوموں کا خاتمہ کیا اور شرعی اصول و ضوابط کی روشنی دے کر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ انہی انمول اصولوں میں سے ایک اسلامی اصول پردہ ہے، لیکن لبرل اور سیکولر لوگوں کی طرف سے عورت کے پردے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حجاب پردے میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ تعلیم و ترقی کی راہ میں اس کو رکاوٹ سے تعبیر کرتے ہیں، تو کچھ سرفرے اس کو فرسودہ نظام اور جاہلیت سے منسوب کرتے ہیں۔ جبکہ جاننا چاہیے کہ مذہب اسلام میں جس طرح نماز، روزہ وغیرہ فرض ہیں، اسی طرح بحکم خداوندی عورتوں کے لیے پردہ بھی فرض ہے، اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن عورتوں، بالخصوص اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ان کے شرف و مجد کے پیش نظر حکم دے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، تاکہ ان کی ہیبت و صورت اہل جاہلیت کی بدکردار عورتوں سے الگ رہے۔ یہ آیات جہاں حجاب کا حکم دیتی ہیں، وہیں عدم حجاب کی صورت میں اذیت رسانی کے امکان پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اگر وہ پردہ نہیں کریں گی تو بسا اوقات ان کے بارے میں کوئی شخص اس وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں پاک باز نہیں ہیں۔ یوں کوئی بدکردار جس کے دل میں مرض ہو، چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بے حجابی کی صورت میں بسا اوقات ان کی اہانت بھی ہو سکتی ہے، یعنی حجاب بدکردار اور بدتینیت لوگوں کی لالچ بھری نگاہوں سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پردے کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم کی 7 آیات اور 70 سے زیادہ احادیث میں قولاً و عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اتنی کثرت سے احادیث کا وارد ہونا پردے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ چند احادیث بطور نمونے پیش کی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورہ، یعنی عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ چہرہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح چہرے کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین، یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنے چہرے کو نہ ڈھانکے اور نہ ہی موزے استعمال کرے۔
معلوم ہوا کہ عورت جب حالت احرام میں نہ ہو تو اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھے اور نقاب کو استعمال کرے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاری عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈال لیں، تو انصاری عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹہ بنا لیا۔ شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی چادروں کو دوپٹہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن کو کتب حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ احرام والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کی شکل نکال لیں کہ پردہ چہرے کو نہ لگے۔ پردے کی حکمت۔ پردے کا حکم اہل ایمان عورتوں کو کس حکمت کے تحت دیا گیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اس سے ایک شریف زادی و باحیا عورت اور بے شرم و بد کردار عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی شریف عورت ہے جس سے چھیڑ خانی کی جرات کسی بد کردار کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بد اخلاقیوں کا نشانہ بنے گی۔ پردہ فطری ضرورت ہے۔ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو اہتمام کے ساتھ خفیہ اور پوشیدہ جگہ رکھا جاتا ہے۔ جس طرح پیسہ قیمتی چیز ہے، انسان اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اسی طرح عورت بھی قیمتی ہونے کے باعث اسی بات کی حقدار ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ چنانچہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں پردے کی فطری ضرورت کو اسی انداز میں سمجھایا کہ ریل میں انسان اپنے پیسوں کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اندر والی جیب میں رکھتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے، اور غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت پردے میں رہے۔ پردے کے فوائد۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات پر صرف حکم ربی سمجھ کر فوائد و نقصانات سے اوپر اٹھ کر عمل کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی بعض اعمال کے فوائد و نقصانات کو بیان کر دینے سے عمل میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذیل میں ماہنامہ محاسن اسلام کے شکریہ کے ساتھ پردے کرنے کے فوائد اور پردہ نہ کرنے کے نقصانات کو مزید اضافے کے ساتھ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ نمبر 2، پردہ دار خاتون کا نسب محفوظ ہے۔ نمبر 3، پردے سے نظر اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 4، پردہ نسوانی حسن کا محافظ ہے۔ نمبر 5، پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ نمبر 7، پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، پردہ مسلمان عورتوں کا شعار ہے۔ نمبر 9، باپردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 10، پردہ عورت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ نمبر 11، باپردہ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 13، پردہ شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 13، پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ، حیا کی دلیل ہے۔ نمبر 14، پردہ عورت کو فاسقوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 15، پردہ انسان نما بھیڑیوں کی بری نظر سے بچاتا ہے۔ نمبر 16، پردہ نظر، پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے مانع ہے۔ نمبر 17، پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ نمبر 18، پردہ خاندانی و معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ نمبر 19،
پردے دار عورت کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ نمبر 20، پردہ عورت کے دل دماغ کا محافظ ہے۔ نمبر 21، پردہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 22، پردے سے سورج کی تیز گرم شعاعیں چہرے پر نہیں پڑتی ہیں۔ نمبر 23، پردے کے ذریعے دھول مٹی وغیرہ کے ذرات جو چہرے کی جلد کو خراب کرتے ہیں اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 24، باپردہ عورت سینہ اور چہرے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ بے پردگی کے نقصانات۔ نمبر 1، بے پردگی اللہ سے بغاوت ہے۔ نمبر 2، بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ نمبر 3، بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ نمبر 4، عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ نمبر 5، بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظر کا نشانہ بنتی ہے۔ نمبر 6، بد نظری کے زہریلے تیر عورت کے جسم و روح کو چھلنی کر دیتے ہیں اور کئی امراض جنم لیتے ہیں۔ نمبر 7، بے پردہ عورت اللہ کی غیرت کو للکارتی ہے۔ نمبر 8، بے پردہ عورت شوہر کی حقیقی محبت سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 9، بے پردہ عورت شیطان کے جال میں بڑی آسانی سے پھنس جاتی ہے۔ نمبر 10، بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطانی عملہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 11، بے پردگی بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 12، بے پردہ عورت ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ نمبر 13، بے پردہ عورت پورے معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے میں برابر کی شریک ہے۔ نمبر 14، بے پردہ عورت پر کسی بھی وقت کوئی بھی تہمت لگ سکتی ہے۔ نمبر 15، بے پردہ عورت اپنے والد، بھائی، شوہر اور بیٹے کے لیے باعث شرم ہے۔ نمبر 16، بے پردہ عورت کے تمام نیک اعمال مشکوک ہیں کہ قبول ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 17، بے پردگی کی وجہ سے دینی و دنیاوی نقصانات رات دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، خوش بختی یہ ہے کہ خود دوسروں کے لیے عبرت بننے کے بجائے دوسروں سے عبرت حاصل کر کے پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔